دن بڑی مشقتوں کے ساتھ اور دو چار ہونے کے بعد بڑی کاوشوں کے بعد یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جن حدیثوں کو لینے کے لیے محدثین کرام مہینوں کے سفر کرتے تھے، مہینوں کے، تو آج وہ چیز آپ تک پہنچانے کے لیے علماء کرام خود آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی محنتوں کے ساتھ ان حدیثوں کو جمع کیا جو آپ تک پہنچی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہ آپ پہ قطعی محنت نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، حدیثوں کو جمع کیا گیا، ایسی محنت ہم پہ قطعی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں تو کرسی پہ آرام سے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو بہت کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوں. اب اندازہ ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے مہینوں کے سفر کیے. اونٹ خریدا کسی نے، صحابی نے، اونٹ پہ بیٹھ کے مصر تک جا رہے ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء بتانے والے ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنی محنتوں کے ساتھ کیا ہوا کام، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صحیح معنی کر اپنے علماء کو نہیں سن پاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کی قدر جانو. میں آپ کو اور بتاؤں، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے سبق لے رہے تھے. آواز تیز مت کرو، اس کا سیٹی نہ مارے. آواز اتنی آواز کر دو کہ اگر میں زور سے بھی بولوں تو آواز کانوں میں جائے، کانوں سے ٹکرائے نہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبول وہ آواز کی جاتی، ہاں ہلکی آواز صحیح ہے. قبول وہ آواز ہوتی ہے کہ کانوں میں جائے تو لیکن ٹکرائے نہ. اب کانوں میں جب ٹکرائے گی تو پھر آدمی تھوڑی دیر کے بعد گھبرا جاتا، چھوڑ جاتا میدان. تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی درسگاہ میں سبق لے رہے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ تو گھر سے خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. امام یوسف، او بھیا میری تقریر سیٹ نہیں ہے، نہ میں مقرر ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ مطلب میں دھواں دھاڑ کرتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اندازہ لگائیں جو درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ہم تم شادی کے بعد پڑھائی بند کر دیتے ہیں، ان کی شادی کے بعد بھی پڑھائی چلتی تھی. بچہ جوان ہے، خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو خبر لانے والوں سے کہہ دیا تم ہی کفن دفن کر دو، میں درسگاہ میں ناغہ نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی محنت و مشقت کے ساتھ یہ مسائل شرعیہ، یہ احادیث مصطفیٰ، یہ قرآن کی آیتیں، مسائل کا جو استخراج حدیث و قرآن سے کیا گیا ہے وہ ہم تک آیا ہے. اور آج ہماری قوم کی نظروں میں اس کی قدردانی قطعی نہیں ہے. سب سے اچھا وہ آدمی رکھتا ہے جس کے تعویذ میں زیادہ دم ہوتا ہے، پھونک پھانک میں زیادہ کم دم ہوتا ہے. سنی اسی میں بہہ گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کچھ دیر کی آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سن لیں. آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. اور آپ اپنی زبان پر درود شریف جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو تمام مخلوق کی بولیوں کو جانتا ہے. تمام مخلوق کی بولیوں کو جانتا ہے. توجہ، اس کا کام اتنا ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کے درود کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب کو پیش کر دو، میرے محبوب اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے.
ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو آپ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے خاموش ہو گئے، 10 رحمتیں بدلے میں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ جمیع عبادات جو آپ کرتے ہیں تو آپ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نماز ہماری قبول ہو گئی، روزہ ہمارا قبول ہو گیا، حج ہمارا قبول ہو گیا. دیکھیں درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. نمازوں کے بارے میں یہ کہیں گے کوئی پڑھنا ہمارا کام ہے، قبول کرے نہ کرے اللہ کی مرضی ہے. لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے جب ایک مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے تو 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 درجات بند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو قبول ہوتی ہے. کسی ولی فقیر کے پاس جائیے، کوئی وظیفہ آپ کو بتاتا ہے وہ تو بتاتا ہی، لیکن اتنا وہ کہتا ہے کہ آگے پیچھے درود پاک پڑھ لینا. کیوں کہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آگے پیچھے درود پاک جو رسول اللہ پہ پڑھا جائے گا تو درود پاک قبول ہوگا، اس کے بیچ میں پڑھا جانے والا وظیفہ بھی قبول ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، زبان پر جاری رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب 2-3 شعر ہیں، اسے آپ سماعت کر لیں. وہ میرے دادا استاد کے ہیں، بڑے اچھا کلام ہے. نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جو بن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جو بن سے نکلے گی، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی، تیری امت کو کچھ خطرہ نہیں خورشید محشر کا، تیری امت کو کچھ خطرہ نہیں خورشید محشر کا، تیری امت کو کچھ خطرہ نہیں خورشید محشر کا، سروں پر دامن رحمت، سروں پر دامن رحمت لیے مدفن سے نکلے گی، سروں پر دامن رحمت لیے مدفن سے نکلے گی، شراب عشق ہے مدلاشے بے دل پہ چھڑکی ہے، شراب عشق ہے مدلاشے بے دل پہ چھڑکی ہے، محبت کی مہکتا حشر اب مدفن سے نکلے گی، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم خود بدلنا نہیں چاہتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو نہ تو مختار کل بنایا ہے جو چاہو سو کر لو، نہ آپ کو پتھر کے طرح مجبور محض بنایا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پڑے ہو تو پڑے ہو. یعنی آپ کو اللہ نے متحرک بالارادہ بنایا، مطلب آپ کی جو حرکت ہوتی ہے
اس میں آپ کی نیت آپ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ مسجد جائیں تو آپ کے ہاتھ پر ابھی اٹھ کے مسجد میں جانا شروع کر دیں گے, ہے نہیں؟ آپ چاہیں میں کھانا کھاؤں گا تو آپ کا ہاتھ چلنا شروع کرے گا. جو ارادہ کریں گے آپ کے ہاتھ پیر آپ کے اعضائے جسمانیہ ویسے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا ویسے ہی ہاتھ چل دیا. آپ چاہیں لیٹنا ہے تو آپ کا جسم لیٹنا شروع کر دے گا. آپ چلنا چاہیں تو چلنا شروع, مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے نہیں؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرنے کی کوشش کرو. جب 5 وقت اذان کا وقت ہو تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کے لیے استعمال کرو, مسجد کی طرف چلے جائیے. آپ کو اختیار دیا ہے, چاہے بھٹی پہ جاؤ چاہے مسجد میں جاؤ. اب آپ کی مرضی کیا ہے, آپ کے خدا کی مرضی کیا ہے, آپ کے رسول کی مرضی کیا ہے. آپ کے اختیار ہے چاہے جہاں جا سکتے ہو. لیکن جب اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, یہ جسم کچھ کرنا چاہتا ہے, طاقت ہے, تو اس وقت میں جتنا اچھا کام کر سکو کر لو. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جسم بالکل کسی کام کا نہ رہے گا. اب چاہو گے نماز پڑھ لیں تو جسم ساتھ ہی نہیں دے رہا, کہ پڑھی نہیں جاتی ہے. جس وقت پڑھی جاتی تھی اس وقت کیوں نہ پڑھی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب تک یہ حرکت طاقت توانائی ہمیں بنی ہوئی ہے, خاص طور سے نوجوانوں کو چاہیے کہ جب تک خدا نے یہ طاقت دی ہے اس طاقت کو خدا کی مرضی پر استعمال کرو, خدا کی بارگاہ میں جھکاتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ایسی امت بنایا ہے, اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمام امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو, سب سے بہتر تم ہو. امام غزالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خیر امت ہونے کا معیار کیا ہے. بھی اور امتوں کے پاس ہاتھ تھے, پیر تھے, سب کچھ تھا, لیکن خیر امت نہ کہلائی. آپ کے لیے آ گیا آپ خیر امت ہیں, تو آپ تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. ارے بڑی ہے کہ نہیں؟ تم سب سے اچھے ہو تو خیر امت ہو, تو خیر امت کا مصداق بن کے دکھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں آپ خیر امت اس معنی کر ہیں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو, اس لیے تم سب سے اچھے ہو. یہ معیار ہے آپ کے اچھے ہونے کا. اگر یہ کام آپ سے لگا ہوا ہے تو آپ سب سے اچھے ہو, اور پتہ یہ چلا یہ کام لگا ہوا ہے اور یہ کام آپ سے نہیں آتا ہے. آپ کے خیر امت کا معیار یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو آپ سب سے اچھے ہوں, اور یہ کام آپ سے ہو نہ سکے تو آپ کہلاؤ خیر امت. خیر امت نہیں ہو. خیر امت اگر آپ بنو گے تو ایسے بنو گے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر آپ نمازی ہو تو گھر والوں کو نمازی بناؤ, آپ دیندار ہو گھر والوں کو دیندار بناؤ. اور جب آپ خیر امت بن کے رہو گے تو جو دن دیکھنے کو تمہیں مل رہے ہیں یہ دن خدا تعالیٰ خود ٹال دے گا. جو وقت آج ہم سے گزر رہا ہے, مطلب مومن ہونے کے بعد اچھا کیوں نہ پریشانی آئے, اللہ نے تمہارے لیے تو کہا تھا تم خیر امت ہو, اچھا کام کرتے ہو, برے باتوں سے روکتے ہو, اس لیے تم اچھے ہو. تو جس کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو, جس کو برے کام سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہو, اور جس کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو, تمہارا یہ کام ہے, اب تم ہی سے وہ کام نہ ہو تو دلیل تو ہو گئی. جس کے کام جو سپرد کیا جائے, مولانا جابر صاحب کو آپ بڑی عزت دے رہے ہیں, تو کچھ تو کیا ہے جو عزت دے رہے ہیں. اب خالی حجرے میں پڑھ رہے ہیں, کچھ کام نہ کریں, آپ کے بچوں کو پڑھائیں اور کچھ نہ کریں تو آپ وہ عزت نہ دے پائیں گے. آدمی کو اس کا کام لائق تعظیم بناتا ہے, سمجھے؟
خادم القوم سیدہم، جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہی قوم کا سردار بنتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا، تو اگر اس معیار پر آپ قائم رہے تو آپ خیر امت ہو، اور خیر امت ہو تو جو ذلت کے دن دیکھنے کو جو مل رہے ہیں کوئی خامی ضرور ہے ہمارے اندر۔ آج حال یہ ہے، بچہ دکان پہ نہ جائے، کارخانے پہ نہ جائے، فیکٹری پہ نہ جائے تو سب چیخ پڑتے گھر والے، اور نماز نہ پڑھے ہفتے بھر کی تو نہ ماں کو تکلیف ہے نہ باپ کو تکلیف، کسی کو ٹینشن نہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا سانحہ ہے، جس خدا نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور گھر کا کام بگڑ جائے تو سب چیختے پڑتے ہیں، یہ بگاڑ دیا، وہ بگاڑ دیا، یہ نقصان، وہ نقصان۔ میاں جس کو تم خدا کا تابعدار، رسول کا فرما بردار نہ بنا سکے، آپ روتے رہیے، پھر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہ بنے گی۔ لاکھ چیخیں کچھ بھی کریں، اگر یہ چاہو تم اپنا فرما بردار بناؤ تو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا دو، تمہاری اولاد خود فرما بردار ہو جائے گی تمہاری۔ سمجھ رہے ہیں تم؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کو بدلتا بھی نہیں جو بدلنا نہیں چاہتی۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہے۔ یہ حاکم نہیں ہے جس تم تھراتے ہو کانپتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں تو حاکم عادل آئیں گے، اعمال برے ہیں تو حاکم ظالم آئیں گے، روک نہیں سکتے آپ۔ گویا پتہ یہ چلا، یہ جو حاکم آئے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا تاثر ہے، نیک عمل اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تو ابھی بدلنے کو تیار ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو، یہ سورج ڈوبا تھا تو رات ہو گئی، کیا سوچا تھا کہ ایسا اندھیرا آئے گا چمکتے سورج کے بعد؟ اب رات ہو گئی، لگتا نہیں ہے کہ دن نکلے گا، لیکن صبح جب ہوگی تو پھر چمکتا ہوا سورج۔ تو روزانہ ایسا اندھیرا کہ پوری دنیا میں اندھیرا ہو جائے، اور ایسا اجالا کہ پوری دنیا میں اجالا ہو جائے، وہ پروردگار عالم یہ حالات کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ وہ بدلے گا، لیکن بات یہی ہے پہلے تم بدلو تو حالات بدلیں گے۔ آپ نہ بدلو گے تو حالات کسی حالات نہیں بدل سکتے، اور تم تو دوسری قوموں کو بدلنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، تم بدلنے کو آئے تھے، تم لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، تم رسول اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اتفاق یہ کہ عرب کے راستے میں گزر ہوا اس قافلے کا، تو لوگوں نے کہا، اس وقت یہ ڈاکو کے سردار تھے، ایک قافلہ گزرا، اس میں علماء بھی تھے، قراء بھی تھے، حافظ بھی تھے، لوگوں نے کہا تم یہاں سے مت جاؤ، یہاں سے گزرو گے تو خدا نخواستے اگر کسی حافظ پر حملہ ہو گیا یا قاری پر حملہ ہو گیا تو یہ قرآن جو سینے میں ہے یہ جناب والا حافظ نہیں جائے گا، بلکہ قرآن جو سینے میں ہے محفوظ ہے وہ چلا جائے گا ہاتھ سے، تم مت جاؤ۔ لیکن قراء اور حفاظ نے یہ کہا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم بھی حملہ کریں گے، ان کے پاس اسلحہ جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ جب اس راستے سے گزرے جہاں ڈاکو آرام کر رہے تھے تو ایک ایک کر کے خوف خدا پر جو مشتمل آیات تھیں، أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ